ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے سامنے کریں گے کہ ہو تو دیکھیں۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بنائے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں ساتھی کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک جو ہے بس، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہے۔ صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کی سب سے کم درجے کی بیماری غم اور غم، یہ دکھنے کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے۔ یہ وظیفہ میرے حضور نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہوں، تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی۔ اور اگر وہ اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسئلہ دکھا کے اپنے گھر سے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس، اس مرض کا مداوع تیرے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا کبیر اللہ اس کو مالا مال کر دے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، دیکھنا اس کی کرم نوازی، اس کا نہیں کیسے ہوگا۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھنا، جو حق اگر وہ تم ادا کرتے جو تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے۔ ہم کو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں۔ بن توکل خلقی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو، گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز کو دیتا ہے، یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا دو ہیں۔ اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی شام بھی دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز نہیں کھاتا۔ اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا، اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے جہاں تک گمان ہے۔ بے شک جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے۔
ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ تو پھر حضور نے 4 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے، لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا۔ جب ذرائع آمدنی زیادہ ہو اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں مل سکتی۔ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی ہیں۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا چھکاؤ میرے گھر کی سمجھ ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دے۔ یہ صحابہ کا مزاج، اور ہماری سڑک سے گزرنے کی تلاشی گزر کر تو دیکھ سکتے ہیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دیر جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے رقم اور لٹیرا بنے گا۔ اولاد کی تربیت کے بعد میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ فکری کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو درداء نے اس کی روح میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمجھ جھکا ہوا ہے اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے سکھ میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے سے ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر، اور اندر سے کھجور باہر نکلوا لیں۔ میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں